السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹوری ورلڈ A.N۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اسٹوری ورلڈ A.N کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے دوستو، سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں انسان اور جن کی محبت کی ایک ابدی داستان۔ ایک سرسبز وادی کے کنارے ایک گاؤں آباد تھا، جہاں فاروق نامی ایک کسان اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے بیٹے حمزہ کی کہانی گاؤں کے باقی نوجوانوں سے مختلف تھی۔ حمزہ ایک حساس دل رکھنے والا نوجوان تھا، جو اکثر گاؤں کے قریب موجود جنگل میں جا کر سکون تلاش کرتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل کی گہرائی میں ایک چھوٹی جھیل کے پاس بیٹھا تھا کہ اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ جب حمزہ نے اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تو ایسا لگا جیسے وہ کسی خواب کی دنیا میں داخل ہو گیا ہو۔ اس لڑکی کا نام لیلا تھا۔ لیلا کی خوبصورتی عام نہیں تھی، بلکہ ایک جادوئی اثر رکھتی تھی جو پہلی ہی نظر میں دل کو کھینچ لیتی تھی۔ وہ ایک سفید لباس میں ملبوس تھی جو ہلکی ہوا میں اس طرح لہرا رہا تھا جیسے بادل زمین پر اتر آئے ہو۔ لیلا کا چہرہ بے عیب تھا، جیسے کسی ماہر فنکار نے محبت سے تراشا ہو۔ اس کی جلد چمکدار اور شفاف تھی، جیسے چاندنی کی روشنی زمین پر گری ہو۔ اس کے گلابی ہونٹ ایک مدھم مسکان سے سجے رہتے تھے جو دل کو سکون اور آنکھوں کو راحت بخشتی تھی۔ اس کی ناک نازک اور متناسب تھی، اور اس کے گالوں پر ہلکا سا گلابی رنگ قدرتی حسن کو مزید بڑھا دیتا تھا۔ لیلا کی آنکھیں ایسی تھی جیسے دو گہرے سمندر، جس میں کوئی بھی دیکھے تو کھو جائے۔ ان کی گہرائی میں محبت، سکون اور ایک پراسرار جادو چھپا ہوا تھا۔ ان کی چمک ایسی تھی کہ اندھیرے کو روشن کر دے، اور جب وہ کسی پر نظر ڈالتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ان آنکھوں میں موجود معصومیت اور دلکشی نے حمزہ کو پہلی ہی نظر میں بھی خود کر دیا تھا۔ لیلا کے لمبے اور گھنے بال اس کی شخصیت کا تاج تھے۔ یہ بال اس کے کندھوں سے نیچے بہتے ہوئے اس کی کمر تک آتے تھے، اور جب ہوا چلتی تو وہ بال کسی ریشمی پردے کی طرح ہوا میں لہراتے تھے۔ ان بالوں کی خوشبو جنگل کے پھولوں کی خوشبو سے بھی زیادہ میٹھی تھی، جو حمزہ کو ہمیشہ اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ لیلا کی خوبصورتی صرف اس کے جسمانی خدوخال تک محدود نہیں تھی، اس کی آواز میں بھی ایک جادو تھا۔ جب وہ بولتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے بہار کی نرم ہوا پھولوں کی بھی سرگوشی کر رہی ہو۔ اس کی آواز نرم، میٹھی اور گہری تھی، جو سننے والے کے دل کو سکون بخشتی اور اسے اپنی دنیا میں لے جاتی۔ لیلا کی چال میں ایک غیر معمولی نفاست اور دلکشی تھی۔ جب وہ چلتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے زمین اس کے لیے بچھ گئی ہو، اور ہر قدم ایک موسیقی کی دھن جیسا ہو۔ اس کی چال میں ایسی شان اور نرمی تھی جو انسانوں کی بس کی بات نہیں۔ لیلا کی خوبصورتی نہ صرف ظاہری تھی، بلکہ اس کی شخصیت کا بھی ایک حصہ تھی۔ اس کے ہر انداز میں معصومیت اور نفاست جھلکتی تھی۔ اس کی موجودگی میں ماحول خوشبو اور سکون سے بھر جاتا تھا، اور اس کی باتیں دل کو گہرائی سے چھو لیتی تھی۔ لیلا کی خوبصورتی کا جادو حمزہ کے دل پر ایسا اثر کر گیا تھا کہ وہ اپنی دنیا بھول کر صرف اسی کا ہو کر رہ گیا۔ لیلا کی خوبصورتی کسی عام انسان کی خوبصورتی سے کہیں زیادہ تھی، کیونکہ وہ ایک جن تھی، اور اس کا حسن قدرتی طور پر جادوئی تھا، جو دیکھنے والے کے دل و دماغ پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا تھا۔ حمزہ کو پہلی ہی نظر میں لیلا سے پیار ہو گیا، اور اس طرح وہ ہر روز لیلا سے ملنے کے لیے جنگل میں آنے لگا۔ ایک شام جنگل کی جھیل کے کنارے لیلا اور حمزہ ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ہلکی ہوا درختوں کو جھلا رہی تھی، اور جھیل کے پانی میں شام کی سورج کی سرخی منعکس ہو رہی تھی۔ حمزہ لیلا کی باتوں میں گم تھا، لیکن اس دن لیلا کچھ زیادہ خاموش اور گمسم لگ رہی تھی۔ حمزہ نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور نرمی سے کہا، لیلا، کیا بات ہے؟ تم آج خاموش ہو، کیا کچھ غلط ہے؟ لیلا نے ایک گہری سانس لی اور جھیل کے پرسکون پانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حمزہ، آج میں تمہیں کچھ ایسا بتانے والی ہوں جو شاید تمہارے لیے ناقابل یقین ہو، اور شاید تم اسے سمجھ نہ سکو۔ حمزہ نے حیرت سے پوچھا، کیا بتانے والی ہو لیلا؟ لیلا نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا، حمزہ، میں تمہاری دنیا کی نہیں ہوں،
میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں ایک جن ہوں۔ یہ سن کر حمزہ کے دل میں ایک لمحے کے لیے حیرانی اور بے یقینی چھا گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر نرمی سے بولا، لیلا کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ لیلا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ نہیں حمزہ، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ایک جن ہوں اور میں تمہارے ساتھ اس دنیا میں اس لیے ہوں کیونکہ تمہاری دل کی سچائی نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ بات تمہیں بتانا آسان نہیں ہوگا۔ حمزہ کے دل میں کئی سوالات پیدا ہونے لگے۔ تو کیا تمہارے ساتھ یہ سب جو میں محسوس کرتا ہوں یہ سب جادو ہے؟ کیا یہ محبت بھی حقیقت نہیں؟ لیلا نے فوراً جواب دیا، نہیں حمزہ، ہماری محبت جادو نہیں بلکہ سچائی ہے۔ میں نے تمہاری دل کی پاکیزگی کو دیکھا اور اپنی دنیا کے اصولوں کے خلاف تمہارے قریب آئی، لیکن یہ سب اپنی مرضی سے کیا میں نے۔ اگر میں چاہتی تو کبھی تمہیں یہ حقیقت نہ بتاتی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ ہمارے درمیان کوئی جھوٹ ہو۔ حمزہ نے کچھ دیر خاموش رہ کر سوچا، پھر آہستہ سے کہا، لیلا تم جن ہو یا انسان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ محسوس کیا ہے وہ سچ ہے۔ تمہاری باتوں میں خلوص ہے اور تمہاری موجودگی میرے لیے سکون کا باعث ہے۔ اگر تم نے مجھے اپنی حقیقت بتا دی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم بھی مجھے اتنا ہی اہم سمجھتی ہو جتنا میں تمہیں۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، تمہیں میری سچائی قبول ہے؟ حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، محبت کسی کی ذات یا حقیقت کی محتاج نہیں ہوتی۔ میں تمہیں تمہاری خوبصورتی، تمہاری معصومیت اور تمہارے دل کے لیے چاہتا ہوں، اور تم جو بھی ہو میں تمہیں ہمیشہ قبول کروں گا۔ یہ لمحہ ان دونوں کے درمیان محبت کا ایک نیا آغاز تھا۔ لیلا کی حقیقت نے ان کے تعلق کو مزید مضبوط کر دیا۔ حمزہ نے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ ہر مشکل، ہر فرق اور ہر آزمائش کے باوجود لیلا کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ لیلا کہنے لگی، حمزہ ہماری محبت آسان نہیں ہوگی۔ جنات اور انسانوں کی دنیا مختلف ہے اور ہمیں بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میں کسی بھی آزمائش کے لیے تیار ہوں اگر اس کا انجام تمہارے ساتھ ہو۔ یہ لمحہ ان دونوں کی محبت کا سب سے مضبوط لمحہ تھا، جہاں سچائی اور خلوص نے ان کے رشتوں کو ایک اٹوٹ بندھن میں باندھ دیا۔ جنگل کی جھیل ان دونوں کی محبت کی گواہ بن گئی۔ ہر شام حمزہ وہاں پہنچتا اور لیلا پہلے سے وہاں موجود ہوتی۔ ان کی باتوں میں کوئی تصنع یا جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے خواب، خوف اور خوشیوں کو ایک دوسرے سے بانٹنے لگے تھے۔ حمزہ اکثر لیلا کے لیے جنگل کے پھول چنتا اور اسے پیش کرتا۔ لیلا کے لیے یہ پھول عام نہیں تھے، یہ اس کے لیے حمزہ کی محبت کا اظہار تھے۔ لیلا بدلے میں اپنے ہاتھوں سے پانی کے ننھے بلبلے بناتی جو روشنی میں رنگین ہو جاتے تھے، اور وہ حمزہ کو یہ جادوئی تحفہ دیتی۔ حمزہ اور لیلا کی قربت صرف باتوں تک محدود نہیں رہی، ان کے درمیان ایک خاموش تعلق بھی تھا جو لفظوں کی محتاجی سے آزاد تھا۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے تو خاموشی بھی معنی رکھتی تھی۔ حمزہ کو لیلا کے ساتھ وہ سکون ملتا جو وہ اپنی دنیا میں کبھی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ حمزہ اور لیلا کی محبت میں قربت تو تھی، لیکن ان کے دلوں میں ایک چھپا ہوا خوف بھی تھا۔ لیلا کو ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ جن اور انسان کی دنیا ایک دوسرے سے مختلف ہے اور یہ تعلق ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ حمزہ اسے تسلی دیتا، لیلا، محبت ہر حد اور ہر قانون سے آزاد ہے۔ ہم دونوں اگر دل سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو کوئی بھی دنیا ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ ایک دن جب وہ دونوں جھیل کے کنارے بیٹھے تھے تو ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لیلا نے اپنا سر حمزہ کے کندھے پر رکھا اور آہستہ سے کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ لمحے خواب ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ یہ ختم نہ ہو جائے۔ حمزہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ خواب نہیں لیلا، حقیقت ہے، اور میں اس حقیقت کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تعلق دن بدن گہرا ہوتا گیا۔ حمزہ کو لیلا کی ہر بات میں جادو محسوس ہوتا تھا، اور لیلا کو حمزہ کی خلوص بھری مسکان میں اپنی دنیا نظر آتی تھی۔ جب وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے تو یہ تعلق صرف محبت تک محدود نہیں رہتا تھا، یہ ایک روحانی قربت بن گیا تھا جو دل و دماغ کو مکمل کر دیتا تھا۔
حمزہ کے خاندان کو جب اس کے اور لیلا کے تعلق کا علم ہوا تو وہ پریشان ہو گئے۔ فاروق نے کہا، یہ محبت ہماری دنیا اور قوانین کے خلاف ہے، جنات اور انسان ساتھ نہیں رہ سکتے۔ لیکن حمزہ اپنی محبت پر قائم رہا اور کہا کہ وہ لیلا کے ساتھ رہنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ لیلا نے کہا، اگر ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں جنات کے سردار کے امتحانات سے گزرنا ہوگا۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی اجازت مل جائے گی۔ لیلا اور حمزہ جنات کی دنیا میں گئے، جہاں 3 سخت امتحانات ان کے منتظر تھے۔ پہلا امتحان، جنات کے سردار نے کہا، محبت کی بنیاد قربانی ہے۔ اگر تم دونوں اپنی محبت کے لیے قربانی دے سکتے ہو تو تمہیں پہلا امتحان پاس کرنا ہوگا۔ سردار نے لیلا کو حکم دیا کہ وہ اپنی سب سے قیمتی طاقت یعنی اپنی اڑان کی صلاحیت چھوڑ دے۔ لیلا نے بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی طاقت ترک کر دی۔ دوسری طرف حمزہ کو کہا گیا کہ وہ اپنی دنیا واپس جانے کی خواہش ترک کر دے۔ حمزہ نے بھی فوراً قبول کر لیا۔ سردار نے کہا، تم دونوں نے پہلا امتحان پاس کر لیا، تمہاری محبت قربانی پر مبنی ہے۔ دوسرا امتحان، دوسرے امتحان میں حمزہ اور لیلا کو ایک خطرناک بھول بھلیا میں بھیجا گیا۔ انہیں ایک دوسرے کو تلاش کرنا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ آواز یا اشاروں کا استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ یہ امتحان ان کے اعتماد اور دل کے تعلق کو آزمانے کے لیے تھا۔ حمزہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل کی گہرائیوں سے لیلا کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ لیلا نے بھی اپنی محبت کے سہارے راستہ ڈھونڈا۔ کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ سردار نے کہا، تم نے اپنے اعتماد کی بنیاد پر ایک دوسرے کو پا لیا، یہ محبت کی سچائی کا ثبوت ہے۔ تیسرا امتحان، آخری امتحان میں سردار نے کہا، تمہیں قسم کھانی ہوگی کہ تم دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، چاہے حالات کچھ بھی ہو، لیکن اگر تم وعدہ توڑو گے تو تمہاری محبت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ حمزہ اور لیلا نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا، ہم اپنی محبت کی حفاظت کریں گے اور کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ عہد لیا، پوری جنات کی دنیا روشنی سے بھر گئی اور سردار نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری محبت نے تینوں امتحانات پاس کر لیے ہیں، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ حمزہ اور لیلا گاؤں واپس آ گئے، لیکن اب لیلا ایک عام انسان کی طرح گاؤں میں رہنے لگی۔ سردار کی اجازت سے اسے انسانوں کی دنیا میں زندگی گزارنے کا حق دیا گیا تھا۔ فاروق اور زینب جو پہلے خوفزدہ تھے، اب اپنی بہو لیلا کو قبول کر چکے تھے۔ گاؤں والوں کو جب اس انوکھی محبت کے بارے میں علم ہوا تو وہ حیران ہوئے، لیکن حمزہ اور لیلا کی قربانیوں کو دیکھ کر انہوں نے بھی انہیں قبول کر لیا۔ حمزہ اور لیلا نے ایک خوشگوار زندگی گزاری اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ ان کی کہانی محبت کی ایک لازوال مثال بن گئی، جس نے یہ سکھایا کہ سچی محبت تمام حدود اور دنیاوی قوانین سے بلند ہوتی ہے۔